الذین وہ لوگ جو کانت تھی اعینہم آنکھیں ان کی فی غطاء پردے میں عن ذکری میرے ذکر سے وکانوا اور تھے وہ لا یستطیعون نہ وہ استطاعت رکھتے سمع سننے کی. اپنے اپنی دلچسپیوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں؟ جیسے کسی انسان کے بولنے سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے. وہ جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی بولنا انسان کی حقیقت کھول دیتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. اسی طرح آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں. کس بات سے؟ کہ آپ کو کیا سننا اچھا لگتا ہے، سننے میں آپ کا ذوق اور شوق کیا ہے، کیا پسند ہے، کیا چوائس ہے. غیبت اچھی لگتی ہے یا دوسروں کی برائیاں اچھی لگتی ہیں، یا میوزک اچھا لگتا ہے، یا کیا اچھا لگتا ہے، اور کیا سماعت پہ بھاری ہے، کس چیز کو سننے کا شوق ہے. کیونکہ لوگ سننے کے شوق میں بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی ان کی شخصیت سامنے آتی ہے نا، کہ کسی کا ذوق کیا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے ذوق کا پتہ دیتی ہیں نا. تو ہم سب اپنے ذوق کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو وہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے اور کتنا ہم اس میں مزہ لیتے ہیں، یا کوئی نصیحت ہمیں کرے تو وہ ہم کتنی لیتے ہیں، وہ ہم کس طرح لیتے ہیں، اس میں ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں. جب ہمیں ہماری کوئی خامی بتا رہا ہو تو اس وقت ہم کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خود آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ نیکی، اخلاق اور تقوی کے کس مقام پر. تو یہاں ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے گی یا یہ سزا کے مستحق کیوں قرار پائیں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ کا ذکر دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اب ایک ذکر ہوتا ہے نا جو بولا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے. تو لکھا ہوا ذکر اللہ کی یاد قرآن ہے. قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی، پڑھنے کا شوق ہے، مشرق و مغرب کے قصے، افسانے، کہانیاں، دنیا بھر کی تاریخ. اور اگر نہیں شوق تو ایک اللہ کی کتاب پڑھنے کا نہیں، اس کے بارے میں آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ایک تو یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ. دوسرا پردہ آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھے اور صرف لفظ پڑھتا رہے، اس سے آگے نہ پتا چلے کہ کیا ہے اس کتاب میں. یہ بھی تو ایک پردہ ہے. لینگویج بیریئر جو ہے، یعنی سمجھ کر نہ پڑھنا، جاننا ہی نہ کہ یہ سب کیا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ صرف ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نابینا ہوتے ہوئے بھی جانتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. کیونکہ آنکھ تو ایک ظاہری چیز ہے نا، اصل تو پھر اس کا تعلق دل سے ہے، دل کا شوق اور ذوق. جیسے بھی میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کا شوق کیا ہے، ذوق کیا ہے. تو شوق اور ذوق آنکھوں میں تو نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پر اصل میں تو دل میں ہوتا ہے. اور پھر دل کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ سنتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے. اور پیچھے آپ پڑھ ہی چکے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. ایک ان سین بیریئر ہوتا ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچتی نہیں. اور اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے آیت 5
وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. اہل کتاب نے بھی یہ کہا تھا نا، قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی. تو اصل خرابی دراصل دل کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ پڑھنا چاہتے نہ وہ سننا چاہتے. اگر کسی کی پڑھنے کی مجبوری ہے تو کم از کم سن کے تو وہ سمجھ سکتا ہے. تو جو نہ پڑھے اور نہ سنے اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر انہیں وہ دکھایا جائے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے، کہ جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے.